بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حکمرانوں کو ملنے والے تحائف عوام کے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ یورپی یونین افغانستان کو 1 ارب یورو کی امداد دے گی۔ فرانس کا جنوری سے پھلوں اور سبزیوں کی پلاسٹک پیکنگ پر پابندی کا فیصلہ۔ نیلے کپڑوں میں ملبوس یہ آدمی شمالی کورین آرمی کے درمیان کیا کر رہا ہے؟ افغانستان میں کرکٹ سمیت خواتین کے کھیلوں پر پابندی نہیں ہے۔ طالبان۔ بچوں میں سکرین تکنے کی عادت دور کی نظر کمزور کر سکتی ہے۔ بار بار بھوک لگنا صحت مندی کی علامت نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ حکومت دیگر ممالک سے ملنے والے تحائف نہ بتا کر کیوں شرمندہ ہو رہی ہے۔ حکمرانوں کو ملنے والے تحائف ان کے نہیں بلکہ عوام کے ہوتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کے حوالے سے بتانے یا نہ بتانے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اگر کوئی دفاعی تحفہ ہو بے شک نہ بتائیں، لیکن ہر تحفے کو پبلک کرنے پر پابندی کیوں ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اگر کسی ملک نے ہار تحفے میں دیا تو پبلک کرنے میں کیا حرج ہے؟ حکمرانوں کو ملنے والے تحائف ان کے نہیں بلکہ عوام کے ہے۔ اگر کوئی عوامی عہدہ نہ ہو تو کیا عہدوں پر بیٹھے لوگوں کو تحائف ملیں گے؟ عدالت نے کہا کہ حکومت کیوں تمام تحائف کو میوزیم میں نہیں رکھتی؟ بیرون ملک میں تو یہ ہوتا ہے۔ حکومت کو تو چاہیے کہ گزشتہ 10 سالوں کے تحائف پبلک کر دے۔ حکومت یہ بھی بتائے کہ کتنے تحائف کا ایف بی آر سے تخمینہ لگوایا ہے۔ افغانستان کی خراب معاشی صورتحال کے پیش نظر یورپی یونین نے افغانستان کے لیے 1 ارب یورو کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان 20 ممالک کے گروپ G20 کے خصوصی اجلاس کے دوران کیا گیا۔ G20 کے خصوصی اجلاس کا میزبان ملک اٹلی تھا اور اس میں رکن ممالک کے رہنماؤں نے افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی بحران کی موجودہ صورتحال پر غور کیا۔ یورپی کمیشن کی صدر نے امدادی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ پیکج انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی اس امداد سے ہٹ کر ہے جس کا تعلق یورپی یونین ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ فنڈ افغانستان کے لیے کسی اگلے فیصلے تک منجمد رہے گا۔ انہوں نے امداد کے حوالے سے بتایا کہ افغانستان میں یہ امداد ان بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے تقسیم کی جائے گی جو پہلے سے سماجی معاشی بہبود کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر نے امدادی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو اس بڑے انسانی المیے سے بچانا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اقدامات جلد کرنے ہوں گے۔ یورپی یونین کی جانب سے فوری امدادی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے 300 ملین یورو کی رقم کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں 250 ملین یورو کی اضافی امداد کا وعدہ G20 ممالک کی سربراہی اجلاس میں کیا گیا۔ باقی کی امدادی رقم افغانستان کے ہمسایہ ممالک کو دی جائے گی۔ تو طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان چھوڑ کر جانے والے شہریوں کو پناہ دے رہے ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے دی جانے والی امداد وہاں کام کرنے والے بین الاقوامی اداروں کے ذریعے فراہم کی جائے گی، نہ کہ طالبان کی عبوری حکومت کو دی جائے گی، جسے یورپی یونین نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ یورپی یونین کی سربراہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بڑا انسانی، سماجی اور معاشی بحران ٹالنے کے لیے ہم سب کو وہ سب کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم طالبان حکام کے ساتھ روابط رکھنے کے حوالے سے اپنی شرائط واضح کر چکے ہیں، جس میں انسانی حقوق کی پاسداری شامل ہے۔ ابھی تک تو رپورٹس خود ہی واضح صورتحال بیان کر رہی ہیں، لیکن افغان عوام کو طالبان کے اقدامات کی قیمت نہیں ادا کرنی چاہیے۔ یورپی یونین کا خیال ہے کہ اسے افغان مہاجرین کو یورپ اور دیگر ممالک میں پناہ لینے سے روکا جا سکے گا۔ یورپی ممالک اس حوالے سے ہوشیار ہیں
کہ افغانستان میں ممکنہ انسانی بحران کے باعث زیادہ سے زیادہ افغان پناہ گزین یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپی یونین کے رکن ممالک بالخصوص وہ جو ملک نیٹو مشن کا حصہ رہ چکے ہیں اور جو جلد بازی میں افغانستان سے نکلے تھے، ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افغانوں کی مدد کریں۔ فرانس کی وزارت ماحولیات نے کہا ہے کہ فرانس پلاسٹک کو کم کرنے کے لیے جنوری 2022 سے تقریباً تمام پھلوں اور سبزیوں کے لیے پلاسٹک کی پیکیجنگ پر پابندی عائد کر دے گا۔ امریکی نیوز چینل CNN کے مطابق وزارت ماحولیات نے کمپنیوں کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ فرانس کی حکومت نے تقریباً 30 پھلوں اور سبزیوں کی فہرست شائع کی ہے جنہیں 1 جنوری سے پلاسٹک کی پیکنگ کے بغیر فروخت کرنا تھا۔ فرانس میں 37% پھل اور سبزیاں پیکیجنگ کے ساتھ فروخت ہوتی ہیں اور توقع ہے کہ حکومت کے اس اقدام سے ہر سال 1 ارب سے زائد بیکار پلاسٹک کی پیکیجنگ کو روکا جا سکے گا۔ پھل بیچنے والی فیڈریشن کے صدر نے کہا کہ اتنے کم وقت میں گتے کی پیکیجنگ کی طرف منتقل ہونا مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اس نرم پیداوار کو بیچنا پیچیدہ عمل ہے، کیونکہ بہت سے گاہک پھلوں کو چھونے لگتے ہیں اور لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے پھل کو دوسرے گاہکوں کے ہاتھ لگیں۔ حکومت کے منصوبے کے مطابق 2022 سے عوامی مقامات پر پلاسٹک کی بوتلوں کے استعمال کو کم کرنے کے لیے پانی کے چشمے فراہم کرنے ہوں گے، جبکہ فاسٹ فوڈ ریسٹوران گاہکوں کو اب پلاسٹک کے مفت کھلونے پیش نہیں کر سکتے۔ جنوری 2023 سے فرانس فاسٹ فوڈ ریسٹوران میں ڈسپوزیبل کراکری پر بھی پابندی لگا دے گا، جو وہاں ایک بار استعمال کے لیے دی جاتی ہے۔ شمالی کوریا کے ایک فوجی کی تنگ نیلے کپڑوں میں سرکاری میڈیا پر ایک تصویر سامنے آئی ہے جس نے کافی ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ تصویر کے سامنے آتے ہی کسی نے فوجی کو سپر ہیرو کیپٹن DPRK اور کسی نے ان کو راکٹ مین کہا۔ تمام فوجیوں نے مخصوص رنگ کا یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ ان میں صرف 2 افراد نے مختلف رنگ پہنا ہوا ہے، ایک نے نیلا رنگ اور دوسرے نے نیوی بلو یونیفارم پہنا تھا۔ حسب توقع امریکہ اور دیگر جگہوں پر کچھ ٹوئٹر صارفین نے ان کو مذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا نے اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ افغان طالبان نے ملک میں کرکٹ سمیت خواتین کے کھیلوں پر باضابطہ پابندی لگانے کی تردید کی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد سے کھیلوں کا مستقبل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ سینکڑوں کھلاڑی خصوصاً خواتین کھلاڑی یا تو بیرون ملک چلی گئی ہیں یا پھر سپورٹ سے دور رہ کر خاموشی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ستمبر میں افغان ثقافتی کمیشن کے نائب سربراہ احمد اللہ واسق نے خواتین کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں میں حصہ لینے پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضروری نہیں کہ خواتین کرکٹ کھیلیں۔ کرکٹ میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں جسم اور چہرہ نہ چھپایا جا سکے، اور اسلام ایسے لباس کی اجازت نہیں دیتا جس سے بے پردگی ہو۔ یاد رہے دوستوں کہ 2001 میں امریکی حملے سے پہلے افغانستان میں طالبان کی حکومت میں اس وقت بھی خواتین کے کھیلوں پر مکمل پابندی تھی۔ افغان کرکٹ بورڈ کے نومنتخب چیئرمین عزیز اللہ فضلی سے اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اگر خواتین شائستہ لباس پہنے تو ان کا کھیلوں میں حصہ لینا معیوب نہیں۔ اسلام میں خواتین کو نکر پہننے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ دوسری ٹیمیں پہنتی ہیں، لہذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک نئے سروے میں خبردار کیا گیا ہے کہ بالخصوص چھوٹے بچوں کو سمارٹ فون اور ٹیبلٹ سے دور رکھیں کیونکہ مسلسل سکرین تکنے سے ان میں دور کی نظر متاثر ہونے کا امکان 80% تک پہنچ جاتا ہے۔ عالمی ادارہ برائے صحت نے خبردار کیا تھا کہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے ہاتھ میں ہرگز فون نہیں دیا جائے کیونکہ اس دوران بچوں کی نظر اور بصارت کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تاہم خبردار کیا گیا کہ 2 سال سے 5 برس تک کے بچوں کو صرف اور صرف 1 گھنٹے تک ہی سکرین کے سامنے رکھا جائے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ بصارت کے کئی پہلو 5 برس تک بنتے رہتے ہیں، لیکن ایک سروے میں معلوم ہوا ہے کہ صرف برطانیہ میں 2000 خاندان ایسے تھے جہاں بچے ایک ہفتے میں 23 گھنٹوں تک سکرین پر نظریں گاڑے رکھتے تھے۔ بعد میں کورونا وبا کے دوران بچوں کی تعداد اور خود ان کے فون تکنے کے اوقات بڑھنے لگے۔ اس کی وجہ باہر نکلنے پر پابندی اور دوسری جانب آن لائن تعلیم قرار دی گئی۔ شاید پاکستان میں بھی حالات اس سے مختلف نہ ہوں گے، کیونکہ والدین بچوں کو فوری طور پر سمارٹ فون تھما کر خود بری الذمہ ہو رہے ہیں۔ اس تحقیق کے مصنف اور آنکھوں کے ماہر پروفیسر رابرٹ بورن کہتے ہیں کہ ہزاروں بچوں سے حاصل شدہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ سمارٹ فون اور ٹیبلٹ کس طرح بچوں کی بصارت کو متاثر کر رہے ہیں، بلکہ نو عمروں میں دور کی نگاہ کمزور کر رہے ہیں۔ بھوک کا لگنا در حقیقت ایک پیچیدہ عمل ہے اور اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو توانائی کی ضرورت ہے۔ یہ عمل در حقیقت دماغ اور ہارمون کے ایک پیچیدہ نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کھانے کے تھوڑی دیر بعد بھی بھوک لگ رہی ہے اور بار بار کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو یہ علامت در حقیقت ان 7 غلطیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کہ ہم اپنے روزمرہ کے کھانوں کے دوران کرتے ہیں۔ مثلاً پروٹین ہماری غذا کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور جس کا حصول ہمیں گوشت اور دالوں سے ہوتا ہے۔ یہ مختلف ہارمون کے اخراج میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی سبب ہم لوگوں کی غذا میں یہ پروٹین کی کمی واقع ہو جائے تو ہارمون دماغ کو سگنل دیتے ہیں جس کے سبب ہمیں بھوک لگتی ہے۔ نشاستہ دار اشیاء جیسے آلو وغیرہ ہمارے خون میں شکر کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے۔ ان غذاؤں کے استعمال کے سبب جب خون میں شکر کی مقدار بڑھتی ہے تو اس کو متوازن رکھنے کے لیے جسم کو زیادہ انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے زیادہ اخراج کے سبب بھی بار بار بھوک لگنے کا عمل ہوتا ہے۔ چکنائی کی ضرورت انسانی جسم کو ہوتی ہے اور یہ دیر سے ہضم ہونے والی غذا ہے۔ اگر غذا میں چکنائی کی شرح کم ہوگی تو اس کے سبب جسم کے اندر جمی ہوئی چکنائی توانائی کے حصول کے لیے استعمال کی جائے گی اور اس کے سبب بھی جسم کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے اور بار بار بھوک لگنے کا عمل ہوتا ہے۔ پانی انسانی جسم کے لیے اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ یہ ہمارے جسم کا 70% حصہ بناتا ہے۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں اس کے سبب بھی ہارمون کی بے ضابطگی ممکن ہو سکتی ہے اور جسم میں پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے، جس کے سبب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اندر توانائی کی کمی واقع ہو رہی ہے اور اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ بھوک نہیں بلکہ پیاس ہوتی ہے جس کو سمجھنے سے انسان کافر ہوتا ہے۔ نیند انسانی جسم کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ غذا اور پانی۔ بعض اوقات کم سونے کے سبب انسان کے جسم کے اندر کا ہارمون کا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے اور وہ سستی کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کو کمزوری بھی محسوس ہو سکتی ہے جس کے سبب اس کا بار بار کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے۔ بعض لوگ کھانا کھانے میں بہت جلدی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک نارمل انسان کے کھانے کے 20 منٹ تک اس کا معدہ اس کے دماغ کو بھرے ہوئے ہونے کا سگنل دیتا ہے، مگر جو لوگ بہت جلدی کھانا کھاتے ہیں ان کا پیغام دینے کا یہ نظام کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور کھانا معدے میں ہونے کے باوجود دماغ اسے کچھ کھانے کا اشارہ کرتا ہے جس سے انہیں بے وقت کی بھوک محسوس ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ مصروفیت کے سبب یا پھر عادتاً بھی کھانے کے دوران اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس دوران ان کا دماغ کھانے کے ساتھ ساتھ دیگر کاموں میں بھی مصروف رہتا ہے اور وہ بے دھیانی کے عالم میں کھانا تو کھا لیتے ہیں مگر ان کا دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے، اس لیے بار بار بھوک لگنے کا سگنل دیتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔